نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ بہت سے لوگوں نے عربی، اردو، فارسی اور دیگر زبانوں میں مختلف انداز میں بیان کیا۔ کثیر شاعروں نے اس اشعار کی صورت میں بھی بیان کیا ہے، جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منظوم کلام میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں واقعہ معراج کی منظر کشی کی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر اس رات کی جو منظر کشی کی وہ ایسی ہے کہ اگر آپ چشم تصور سے دیکھیں تو لگے گا کہ واقعی ایسا ہی تھا جیسے یوم عرفہ یعنی حج کے دن ہم میدان عرفات میں نہ ہوں تو ہم چشم تصور سے دیکھتے ہیں کہ حاجی خانہ کعبہ سے روانہ ہو رہے ہیں، قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں، مینا میں داخل ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ پھر تصور ابھرتا ہے کہ حاجی کیسے میدان عرفات میں بیٹھے ہوں گے، کیسے خیمے لگے ہوں گے، کیسے دعائیں ہو رہی ہوں گی، کیسے عوارض و وظائف پڑھ رہے ہوں گے، کیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح معراج کی رات ہے، کائنات کے واقعات میں ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس رات کی عظمتوں کے قربان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم معراج کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار جامع انداز میں اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ معراج کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں، عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ شب معراج کا کچھ منظر یوں ہے کہ زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم و تکریم کے ساتھ فرش و سما کی سیر کے لیے لے جانا ہے۔ راستے سجے ہوئے ہیں، آسمانوں پر فرشتے منتظر ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے لیے ساتھ ہیں۔ براق کی سواری ہے، آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ ساتھ میں جسے خادم کے طور پر بھیجا گیا ہے انہوں نے کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جواب ملا جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا کہ ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ بغیر بلائے یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پروٹوکول ہے، اعزاز و اکرام ہے، آمد کا اعلان ہے جو ہر آسمان پر کیا جا رہا ہے، سب کو مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں انبیاء و ملائکہ سب شامل ہیں، سب سے گزر کر گئے، اور اب یہ وہ رات ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ہے، اعزاز و استقبال ہے۔ آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر مستوا ہے، مستوا کے اوپر عرش ہے جسے حاملین عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جرمٹ میں تشریف لے گئے۔ سفر معراج کی ابتدا یوں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر احرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ میں لے گئے۔ وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں، زمین پھر آسمان پھر اس سے بھی ماورا کا سفر ہے۔ آسمانوں کا کھلنا، انہیں پار کرنا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھنا،
اسرار الہیہ کا کھلنا، سدرۃ المنتہا پر جانا، اس سے بالا تشریف لے جانا، جنت کی سیر، جہنم کا مشاہدہ، عرش پر تخت نشین ہونا، رب العالمین سے ملاقات، خدا کا دیدار، چھائے ہوئے انوار کو برداشت کرنا وغیرہ ہزار امور تھے۔ لہذا یہ اس قدر بڑا واقعہ تھا کہ اس کے لیے قوی دل کو مضبوط قوت چاہیے کہ ان تمام انوار و احوال مراحل کا متحمل ہو سکے۔ ایک آدمی عام طور پر کھلے شیر کو سامنے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جائے کیونکہ اس کا دل کمزور ہے، لیکن جو بہت بہادر ہو اس پر خوف یہ ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے ماہر و بہادر شخص، کیونکہ قلبی قوت کے اعتبار سے دلوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب سفر معراج میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے ان کی تو انتہا نہیں، بلکہ وہ تو درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ثم دانا فتدلی کے مقامات ہیں، وہاں فقانا قاب قوسین او ادنا کا قرب ہے، مزاغل بصر وما طغى کا ظہور ہے۔ ان امور کے لیے قلب اطہر کو تیار کرنے کے لیے پہلے پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ روشن سینہ مبارکہ کھولا گیا، اس میں سے قلب اطہر نکالا گیا، اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت کو ڈالا گیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں نور و حکمت ڈال کر پہلے اس قدر قوی و قابل بنایا گیا کہ سارے کے سارے مرحلوں کو طے کر سکیں، آسمانوں کی سیر کر سکیں، رب سے ہم کلام ہو سکیں اور خدا کا بے حجاب دیدار کر سکیں۔ پھر اس عمل کے بعد قلب اطہر کے ساتھ سینہ اقدس کو جوڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق نے اچھلنا شروع کر دیا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس براق سے کہا، اے براق، تجھے معلوم نہیں کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی تجھ پر سوار ہونے والی ہے؟ عاشقوں کی نظر میں تو براق خوشی سے جھوم رہا تھا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سن کر ساکن ہو گیا۔ شب اسرا کے دلہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہوئے اور براق کا سفر شروع ہوا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کے درمیان کئی واقعات پیش آئے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے علاوہ اس مرحلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے ایک جگہ آئی جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کی، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد آگے ایک اور مقام آیا، وہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بھی نماز پڑھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یہ طور سینہ ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا۔ 2 رکعت یہاں پڑھی۔ اس کے بعد آگے جب بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر ایک جگہ آئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، نماز پڑھیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یہ بیت الحم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، جو ایک سرخ ٹیلے کے پاس تھی۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا
کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد براق کو ایک چٹان کے ساتھ باندھا گیا اور اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو وہاں جملائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود تھے۔ چشم تصور سے دیکھیے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک موجود ہیں۔ اب وہاں صفیں بندی ہوئی ہیں، صفوں میں انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے افضل جماعت کائنات میں نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی کہ جس میں جملہ نمازی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ احادیث میں تذکرہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ دراز قد اور گنگریالے بالوں والے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے ایک آدمی ہیں۔ اور عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کروائی، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے مخاطب کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوزخ کا دروغہ موجود ہے، اسے سلام کریں۔ چنانچہ میں سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اسی نے سلام میں پہل کی۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے ہاں تمہارے لیے۔ نماز اقصی میں تھا، یہی سریاں ہوں معنی اول آخر کہ دست بدستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز کے بعد پھر وہاں خطبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علی نبینا علیہم صلوات و سلام اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم صلوات و سلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی رحمتیں عطائیں بیان کر چکے تو تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سب سے افضل امت بنایا جو جنت میں داخلے کے اعتبار سے اول اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہے۔ اللہ کریم نے میرا سینہ کشادہ فرمایا اور مجھ سے میرا بوجھ دور فرما دیا، میرے لیے میرا ذکر بلند فرما دیا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم الشان فضائل سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا، یعنی انہی عظمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سب پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ وہ صورت و سیرت میں تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں اور سب انبیاء علم و کرم میں بھی ان کے ہم پلہ نہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا جو آسمانوں کی طرف تھا، اور آسمانوں کا سفر بھی
اسی براق کے ذریعے تھا، لیکن وہ چند لمحات میں سارے فاصلے طے کرتا ہوا پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے آسمان پر ہوتے ہوئے دیگر آسمانوں کو پار کر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے گزرے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم برا ہو، سب مکان تم لا مقامی، تن ہے تم جانے صفا ہو۔ یہاں سے ایک اور راز سے بھی پردہ اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بہت سے اسرار ہیں جن تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ مثلا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قبر میں تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہاں بھی تھے، جہاں انہوں نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام موجود ہیں۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام بیت المقدس میں بھی تھے اور ساتویں آسمان پر بھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی تھے اور دوسرے آسمان پر بھی۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے پیاروں اور مقربین کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف ہے۔ خدا نے ان کے لیے بہت سے الگ اصول بنائے ہیں، اور معجزات کا ظہور بنیادی طور پر انہی اصولوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ مقرب ہستیوں کے لیے جدا اصول بھی ہوتے ہیں، اور غور کریں تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انسانوں کو قانون فطرت کا ابھی پورا علم ہی نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہمیں موبائل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور آسانی سے دنیا کے کسی بھی کونے میں گفتگو کرنا یا ویڈیو پر بات کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب موبائل کا قانون ہمارے سامنے آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی قانون فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے تحت ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور فرشتوں کے جو معاملات ہیں وہ ایسے خاص اصولوں کے تحت ہیں جن کے ذریعے خدا کائنات کے امور کی تدبیریں فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم، 7 آسمانوں کی سیر کے بعد اس سے اوپر کا سفر شروع ہوا، جس میں حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو چھانے کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین عز و جل کے انوار تھے۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہی نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی عرش کا نچلا حصہ جنت کی چھت ہے۔ پھر شفیع امت، مالک جنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لے جایا گیا، جہاں جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا۔
ان مشاہدات کی کچھ خبریں امت کو بھی بتائی گئیں، جیسے فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ یوں ہی فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ اسی طرح جنت کے درخت کے بارے میں فرمایا جنت میں درخت ہے، اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔